اللہ کے تمام دوستوں کو نازیہ نور احسان باہو کی طرف سے آج کے تفکر میں حق اللہ بسم اللہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور عرفانی موتی جو ہیں وہ عرفانی سمندر سے مزید جو ہیں وہ چن رہے ہوں گے۔ آج قرآن کا ایک ایک لفظ جو ہے ایک لامتناہی سمندر کا، جیسے میں ہمیشہ کہتی ہوں، خزانہ ہے اور بے بہا ہے کہ جتنی دفعہ آپ قرآن کو کھولیں، پڑھیں، کسی بھی آیت کو پڑھیں تو ہر دفعہ جو ہے جب اس پر آپ تدبر کرتے ہیں، تفکر کرتے ہیں تو اس کا ایک نیا ہی معنی آپ پر جو ہے نا وہ اجاگر ہوتا ہے، ایک نئی دنیا جو ہے آپ پر ظاہر ہوتی ہے۔ تو آج یہ فقیر نچیز جو ہے سورہ نساء کی کچھ آیات جو میں یہاں تلاوت کروں گی اور اس کو ہم اس کے مین کانسیپٹ کو اسے یہاں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو سورہ نساء کی آیت نمبر 166 میں یہاں میں پڑھوں گی کہ لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلمہ والملائکۃ یشہدون وکفی باللہ شہیدا۔ اے حبیب، اس میں رب محمد فرماتے ہیں، اے حبیب، کوئی آپ کی نبوت پر ایمان لائے یا نہ لائے مگر اللہ خود اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ جو کہ جس نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے اسے اپنے علم سے نازل فرمایا ہے، اور فرشتے بھی آپ کی خاطر گواہی دیتے ہیں اور اللہ کا گواہ ہونا ہی کافی ہے۔ رب محمد نے اس آیت میں کھول کے بیان کر دیا ہے کہ اللہ حق ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق ہے اور یہ قرآن حق ہے۔ اور اس میں رب محمد نے خود کہہ دیا ہے کہ دیکھو میرے نبی کو میں نے جو اس کی طرف نازل کیا اپنے علم سے نازل کیا، جو میں نے کہا میرے محبوب نے کیا، فرشتوں نے بھی گواہی دی، لیکن سب سے بڑی بات جو میرے یہاں مالک نے کھول کے بیان کر دیا ہے کہ اللہ گواہ ہے۔ کتنے خوش نصیب ہیں ہم، اس نبی کی امتی ہیں جس کی گواہی خود کائنات کے خالق نے دی۔ کیا خدا کی گواہی سے بڑی کوئی گواہی ہے؟ دوسرے الفاظ میں رسالت کے کانسیپٹ اس میں دیا گیا ہے کہ اس پر ایمان لانے کو کہا گیا، یعنی توحید جو آپ کے بیسک کانسیپٹ ہیں، توحید، نماز، روزہ، جہاں باقی چیزیں، اس میں رسالت جو ہے آپ کا سیکنڈ نمبر پر، اللہ کے بعد اللہ کے نبیوں پر ایمان لانا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی کے حوالے سے ایمان لانا۔ پھر آگے سورہ نساء کی پھر آیت نمبر 167 میں مالک بیان کرتے ہیں، ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ کضلوا ضلالا بعیدا، بے شک جنہوں نے کفر کیا یعنی نبوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کی اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکا، یقیناً وہ حق سے بہت دور کی گمراہی میں جا بٹ گئے۔ اس آیت میں پھر رب کائنات نے، رب ذوالجلال والاکرام نے کھول کے بیان کر دیا ہے کہ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کی نبوت پر ان کی ایمان نہیں لائے، محمد رسول اللہ کو اس پر اپنے قلب کی گہرائیوں سے ایمان نہیں لائے، تو اور لوگوں نہ صرف یہ کہ خود ایمان نہیں لائے بلکہ دوسرے لوگوں کو بھی ایمان نہیں لانے دیا، انہوں نے اللہ کی راہ سے روکا، تو وہ کون سے لوگ ہیں؟ وہ لوگ ہیں جن کے قلب پہ وہ مہریں لگا دی گئی، وہ گمراہی میں جا بٹ کے۔ بے شک جو ایمان لائے، جن کے دلوں میں اسلام داخل ہوا، وہ لوگ، اور جو ایمان نہیں لائے، جن کے دلوں میں اسلام داخل نہیں ہوا، جنہوں نے رسالت پر ایمان نہیں لائے، بے شک وہ گمراہی میں ہیں، بے شک وہ کافر جو ہے وہ ٹھہرائے گئے ہیں۔ پھر وہ اسی چیز کو آگے
آیت نمبر 168 میں مالک بیان فرماتے ہیں ان الذین کفروا وظلموا لم یکن اللہ لیغفر لہم ولا لیہدیہم طریقا، بے شک جنہوں نے اللہ کی گواہی کو نہ مان کر کفر کیا اور رسول کی شان کو نہ مان کر ظلم کیا، اللہ ہرگز ایسا نہیں کہ انہیں بخش دے اور نہ ایسا ہے کہ آخرت میں انہیں کوئی راستہ دکھا دے۔ یہاں رب محمد نے آیت نمبر 168 میں وارن کر دیا ہے، بالکل کھول کے بیان کر دیا ہے کہ تنبیہ کر دی ہے کہ جس نے میرے محبوب کی اطاعت نہیں کی، جس نے رسولوں کو نہیں مانا، تو تمہارا خیال کیا ہے کہ اللہ انہیں بخش دے گا؟ نہیں، یا ان کے لیے کوئی وے آؤٹ نکلے گا؟ نہیں، ان کے لیے کوئی نہیں ہے، ان کے لیے کوئی رستہ نہیں ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ جہنم کی آگ میں رہیں گے۔ اسی چیز کو پھر آگے آیت نمبر 169 میں بیان کیا گیا الا طریق جہنم خالدین فیہا ابدا وکان ذالک علی اللہ یسیرا، سوائے جہنم کے راستے کے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ کام اللہ پر آسان ہے کہ جنہوں نے مجھے ایک نہ مانا، میرے محبوب کی تکذیب کی، میرے محمد کی اطاعت نہیں کی، رسالت پر ایمان نہیں لائے، تو ایسے لوگوں کے لیے جہنم کے سوا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ اور رب محمد فرماتے ہیں کہ یہ کام اللہ پر آسان ہے۔ پھر آیت نمبر 170 میں اسے کھول کے مالک بیان کرتا ہے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے اے لوگو، بے شک تمہارے پاس یہ رسول یعنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے رب کی طرف حق کے ساتھ تشریف لائے ہیں، لہٰذا تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ ان پر ایمان لے آؤ، اور اگر تم کفر یعنی ان کی رسالت سے انکار کرو گے تو جان لو وہ تم سے بے نیاز ہے، کیونکہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے یقیناً وہ سب اللہ ہی کا ہے، اور اللہ خوب جاننے والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ یعنی کہ جو اس نے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم یا رسالت کی تکذیب کی وہ دائرہ ایمان سے فارغ ہے، یعنی نبی کی اطاعت ہی اصل ایمان ہے، کلمہ اول کلمہ آخر ہے، حقیقت کی بنیاد ہے۔ یعنی اس میں اگر دیکھیں تھوڑا سا ہم انالیسس کریں کہ ان آیات میں مالک نے کیا فرمایا کہ اللہ پر ایمان لانا، اسے ساتھ ماننا، کیسے ماننا؟ جیسے ساتھ ماننے کا حق ہے مالک کو، اس کی وحدانیت پر یقین رکھنا۔ پھر اس میں رب محمد نے فرمایا کہ رسالت پر ایمان لانا، یعنی اس کے رسولوں کو ماننا، ان کے درمیان تفریق نہ کرنا، تمام انبیاء پر ایمان لانا، اور پھر آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پر اس طرح ایمان لانا جس طرح ایمان لانے کا حق ہے۔ تمام جو پیغمبر تھے نا، اس میں ایک بڑی تفکر والا ہمارے لیے ایک سوچ مالک نے ہمیں دی ہے کہ تمام پیغمبروں کے بھیجنے کی ایک ہی غرض تھی کہ اللہ تعالیٰ نوع انسانی پر وہ حجت تمام کرنا چاہتے تھے کہ جب ان سے باز پرس کی جائے تو کوئی بندہ یہ نہ کہے کہ آپ نے حقیقت حال سے ہمیں آگاہ کرنے کا کوئی انتظام نہیں کیا، آپ نے ہمیں کوئی بتانے والا بھیجا ہی نہیں، کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں بھیجا، کوئی رہنما نہیں بھیجا، کوئی امام نہیں بھیجا، کوئی پیشوا نہیں بھیجا۔ تو اس میں ہمارے لیے جو ہے وہ ایک انتہائی سوچ کا مقام ہے کہ ہم دیکھیں کیا ہم اس رستے پر چل رہے ہیں جس پر ہمیں ان آیات میں چلنے کے لیے کہا گیا ہے۔ پھر ساتھ ہی رب محمد فرماتے ہیں تمہارا خدا نہ تو بے خبر ہے کہ اس کی سرزمین میں رہتے ہوئے تم شرارتیں کرو اور اسے معلوم نہ ہو، اور اسے اپنے فرامین کی خلاف ورزی کرنے والوں سے نمٹنے کا طریقہ نہ ہو۔ بالکل کلیئرلی آپ کو وارن کر دیا گیا ہے کہ جو کچھ تم کرتے ہو یا جو کچھ تم کرنے والو وہ تمہارے آنے والے خیالات سے بھی باخبر ہے،
وہ تو تمہارے سینے کے رازوں کو بھی جانتا ہے، تم مجھ سے کیسے چھپا سکتے ہو؟ لہٰذا یہ سوچو سمجھو کہ تم کیا کرنے لگے ہو، کیا کرنے لگے ہو۔ اور اپنے جو خدا کے احکامات نہیں مانتا، نبی کی طریقت پر نہیں چلتا، رسالت پر ایمان نہیں لاتا، تو یاد رکھو کہ اللہ کو سے نمٹنے کا طریقہ آتا ہے۔ لہٰذا اللہ کی طرف حق کے سوا کوئی بات نہ بولو، یعنی جو سچ ہے، جو حق ہے وہ بولے، حق اور سچ کو یا حق اور باطل کو مکس کرنے کی کوشش نہ کریں، یا ایسی کوشش نہ کریں کہ جو سچائی ہے اس کی شکل بگاڑ دی جائے۔ بے شک یہ گناہ عظیم میں ہے۔ پھر ایک انتہائی خوبصورت جو ہے، یہیں تھوڑا سا آگے بڑھیں تو آیت نمبر 174 اور 175 سورہ نساء کی، اتنی اس میں ایک ایک لفظ ایسے ہے کہ روح کی بالکل گہرائی تک اتر جاتا ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ 174 میں، اے لوگو بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے ذات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں ذات حق جل و جلالہ کی سب سے زیادہ مضبوط، کامل اور واضح دلیل جو ہے وہ آ گئی ہے، اور ہم نے تمہاری طرف اسی کے ساتھ قرآن کی صورت میں واضح اور روشن نور بھی اتار دی ہے۔ یہی نبی اور یہی قرآن ہمیشہ کے لیے کافی ہے۔ اس میں کلیئرلی بیان کر دیا گیا ہے آپ کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں آخری نبی ہیں۔ مالک نے اس میں ختم نبوت پر مہر ثبت کر دی، اور ساتھ ہی آپ نے یہ فرمایا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں یہ جو قرآن مبین آپ کو بھیجا ہے، یہ نور ہدایت جو بھیجا ہے، یہ جو صراط مستقیم بھیجا ہے، میرا یہ محبوب اور یہ قرآن جو میرے محبوب کے چلتے پھرتے اعمال ہیں، وہ تمہارے لیے ہمیشہ کے لیے کافی ہے۔ بس جو تمہارے نبی نے کہا، جس پر عمل کیا اس کو اختیار کرو، جس سے منع کیا اس کو چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے کافی ہے۔ یہ تمہارے لیے بشر بننے کے لیے، اس دنیا میں اپنے آنے کا مقصد حاصل کرنے کے لیے کافی ہے۔ پھر ساتھ ہی اجر عظیم کا وعدہ کیا اور فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَتَعَاصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ۔ پس جو لوگ اللہ پر ایمان لائے اور اس کے دامن کو مضبوطی سے پکڑے رکھا، تو عنقریب اللہ انہیں اپنی خاص رحمت اور فضل میں داخل فرمائے گا اور انہیں اپنی طرف پہنچنے کا سیدھا راستہ دکھائے گا۔ ان سارے مالک نے یہ بیان کر دیا ہے کہ جو لوگ جو ہے قلب کی گہرائیوں سے ایمان لائے، توحید کے ساتھ رسالت پر بھی ایمان لائے، پھر انہوں نے واقعی نماز کو قائم کیا، زکوٰۃ دی، نیک عمل کیے، جب ان کو مشکلات پیش آئیں رب کی راہ میں تو وہ ثابت قدم رہے، میری راہ اور میرے محبوب کی راہ جو بتائی ہوئی راہ تھی، طریقت تھی، اس سے بھٹکے نہیں، تو بس وہی لوگ ہیں جو فلاح پا گئے ہیں، وہی حقیقی مومن ہیں، انہی کے لیے کامیابی ہے، انہی کے لیے اجر عظیم ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے مالک نے انعام جو ہے وہ تیار جو ہے وہ کیا ہوا ہے، اور انعام والے جو ہیں وہ ہر طرف آپ کے ارد گرد بھی پھر رہے ہیں، انہیں تلاش کیجئے۔ تو ساتھ ہی مالک فرماتے ہیں کہ انہیں مالک جو اپنے خاص رحمت اور فضل میں داخل فرمائے گا اور انہیں اپنی طرف پہنچنے کا سیدھا راستہ دکھائے گا۔ پس وَتَعْصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، خدا کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور آپس میں تفرقہ نہ کرو۔ اس نور ہدایت، اس صراط مستقیم کو جو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم
اور قرآن مبین کے حق کی صورت میں ہم تک پہنچائے گئے ہیں، اس کو سمجھنے کی، اپنانے کی اور پریکٹیکلی جو ہے اپنے امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں، تاکہ ہم اللہ اور رسول کا قرب حاصل کر سکیں اور حقیقت کی راہ اختیار کر سکیں، حقیقی مومن جو ہے وہ کہلا سکیں۔ اس کے ساتھ ہی آج کے تفکر میں آپ سے اجازت چاہوں گی، اگلے کسی تفکر میں کسی اور متفرق موضوع کے حوالے سے پھر آپ سے بات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ حق اللہ، بسم اللہ۔